بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعة. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آج سے ہم اللہ کا نام لے کر ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان رکھا گیا ہے فقہ احادیث الفتن و اشراط الساعہ، یعنی احادیث فتن اور علامات قیامت کا صحیح فہم. دراصل یہ کچھ دن پہلے مفتی اویس پاشا صاحب کرنی نے مجھ سے ذکر کیا کہ آج کل کے حالات جس طرح کے ہو رہے ہیں تو اس میں ہر دور میں جب اس طرح کی کوئی حالات آتے ہیں، ٹریبولیشن ہوتی ہے، کوئی آزمائش ہوتی ہے، کوئی جنگیں برپا ہوتی ہیں، کوئی سانحات ہوتے ہیں اور ایک آزمائش اور فتنے کی صورتحال سامنے آتی ہے، تو ان حالات میں پھر بہت سے لوگ، کچھ وہ لوگ کہ جو اہلیت رکھتے ہیں ان موضوعات پر کلام کرنے کی اور کچھ جو اہلیت نہیں بھی رکھتے، وہ پھر اس طرح کی احادیث ان کے حوالے سے مختلف استنباطات کرتے ہیں، مختلف اطلاقات کرتے ہیں حالات کے اوپر احادیث کے. تو ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ اگر اس حوالے سے کوئی گفتگو کر دی جائے کہ احادیث سے جو استنباط کیا جاتا ہے اور انطباق کیا جاتا ہے حالات پر، اس کے حوالے سے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا منہج صحیح ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے اب ہمت کر رہے ہیں ہم کہ اس موضوع پر کسی گفتگو کا آغاز کیا جائے. تو جیسے حالات مشکل ہیں ویسے ہی ان حالات پر گفتگو کرنا بھی مشکل ہے، اور پھر اس موضوع پر گفتگو کرنا بھی مشکل ہے کہ احادیث فتن، اس کی صحیح تفہیم، اس کے اصول کیا ہیں، اس کی جو تنزیل علی الواقع ہے، واقع پر اس کی تنزیل کرنا، اس حدیث کی یا اس کا انطباق کرنا، تو یہ پھر ایک بہت مشکل اور حساس موضوع ہے. اور یہ جو موضوع ہے بہت سی علوم دینی جو ہیں وہ اس میں ظاہری بات ہے کہ کام میں آتے ہیں. یہ کام اتنا حساس ہے احادیث سے انطباق کرنا بھی اور اس کے بارے میں اصول و ضوابط کا بیان کرنا بھی، چونکہ اس میں کئی علوم جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے جب ہم پڑھیں گے. تو چونکہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس سے استنباط کیا جاتا ہے. تو اب قرآن فہمی کے ذرائع کیا ہیں اور آیات سے استنباط جو کیا جاتا ہے اس کے اصول کیا ہیں، اس کو ہمارے یہاں اصول تفسیر کہا جاتا ہے. اور ہماری جو دینی روایت ہے اس میں یہ اصول تفسیر الگ سے نہیں ہے بلکہ اصول الفقہ کا حصہ ہے. اور اصول الفقہ کا ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جس میں اصل میں وہ اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں جو متن سے استنباط کرنے کے ہیں. وہ متن چاہے قرآن کا ہو، چاہے وہ متن جو ہے وہ حدیث و سنت کا ہو. تو آج کل کئی سالوں سے ہمارے ہاں ایک اصطلاح بہت فیشن میں ہے، ہرمینیوٹکس. تو ہرمینیوٹکس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ اصول تفسیر و تعویل ہے. تو ہمارے ہاں ہمارے اسلاف میں تو اس میں غیر معمولی شاندار کام ہوا ہے کہ لفظ جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے کتنے استعمالات ہوتے ہیں، حقیقت میں ہے، مجاز میں ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، پھر لفظ کی دلالتیں کیا کیا ہیں.
تو دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے، تو بہت سے اس کی تفصیلات ہیں جو اصول فقہ میں آتی. پھر یہ جو موضوع ہے اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ علوم الحدیث سے متعلق ہے. احادیث کے قبول و رد کے حوالے سے کیا اصول و ضوابط ہیں، کون سی احادیث ہیں، کس درجے کی احادیث ہیں جو عقائد اور احکام کے لیے درکار ہیں، اور کس درجے کی روایات ہیں جن سے کام لیا جا سکتا ہے قصص میں، امثال میں، ترغیب و ترہیب میں، فضائل اعمال میں. اور یہ بات بھی کیا یہ مطلق بات ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے یا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے بے تکلف اور بلا شرط، یا ضعیف حدیث کو بیان کرنے اور ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے بھی کچھ شرائط و ضوابط ہیں، اس کو دیکھنا. اور پھر اس میں پھر وہ بحثیں ساری کی ساری آتی ہیں کہ لفظ کو اس کی حقیقت پر محمول کیا جائے یا مجاز میں لے جایا جائے، جس کو کچھ علماء نے کہا کہ بھئی احادیث کا جو ہے وہ جو بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ حسی پہلو لیا جائے گا یا اس کا معنوی پہلو لیا جائے گا. اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ اس گفتگو کے دوران ہمارے سامنے آتی رہیں گی. پھر یہ جو زیر بحث یا زیر گفتگو جو موضوع ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے بھی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ جو ہیں اشراط الساعہ ہیں، یہ بنیادی طور پر جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں اور جو ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ یا معاد جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایمان بالآخرہ ہی کے پھر فروعات میں یہ چیزیں آتی ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں عقائد کی جو کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں تو اس میں الگ سے ان کو بھی موضوع بنایا گیا کہ وہ نؤمن باشراط الساعہ، کہ ہم جو ہے ایمان رکھتے ہیں قیامت کی نشانیوں پر. تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. تو من وجہ آپ سمجھ لیجئے یہ علم تفسیر یا اصول الفقہ کا ایک موضوع ہے، من وجہ یہ علوم الحدیث کا کہ آپ سمجھ لیں اس کا ایک سبجیکٹ ہے، اور ایک لحاظ سے یہ عقیدے کا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں. تو اس لحاظ سے یہ موضوع بہت بڑا بھی ہے، بہت پھیلا ہوا بھی ہے، بہت حساس بھی ہے. تو اس میں بہت احتیاط سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ کم از کم عہد جدید میں بھی اس موضوع پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رنیساں ہوا ہے. یعنی یہ جو احادیث ہیں فتن کی، اشراط الساعہ کی، ملاحم کی، یہ وقتاً فوقتاً جیسے اس امت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم مین سٹریم میں آ جاتی ہیں اور زیر بحث آ جاتی ہیں. چونکہ یہ احادیث اس طرح کی نہیں ہیں کہ جو کسی مسلمان یا کسی مومن کی ڈے ٹو ڈے زندگی جو ہوتی ہے نا اس سے متعلق ہوں. ان کا تعلق جو ہے وہ وقائع سے ہے، حالات سے ہے. اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو احادیث ہیں اس موضوع پر ان کا ایک حصہ جو ہے وہ زیادہ بڑا حصہ تکوین کا بیان ہوتا ہے، لیکن کچھ حصہ اس کا تشریح پر بھی مبنی ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اب یہ بات انشاءاللہ آگے جا کر مزید اس کو کھولیں گے کہ تکوین اور تشریح میں کیا فرق ہے، اور یہاں جو بات عرض کی گئی ہے اس کا کیا مفہوم. یعنی ایک بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ واقعہ ہوگا. اب ظاہری بات ہے اس میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، جب کہا گیا کہ ہوگا تو ہوگا، یہ تکوین ہے. لیکن بہت سے مقامات پر ہمیں کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ دیکھو جب یہ معاملہ ہوگا تو تمہیں یہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تکوین اور تشریح جو ہے بالکل آپس میں جل کی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ گتھی ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مشکل موضوع ہے اور اس پہ ہم کچھ نہ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو کچھ مرتب رکھیں. لیکن بہرحال اس میں چونکہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ریپیٹ ہوں، کچھ باتیں بار بار ذکر ہوں، کچھ تھیمز ہیں جو اس گفتگو کے دوران جو ہے وہ بار بار سامنے آئیں گے. اور اس کا آغاز اللہ کے نام لے کر آج کر دیا ہے. تو اب معلوم نہیں ہے، میں ابھی اس کو متعین نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی گفتگوؤں میں اس کے بارے میں
ہم ایک تعارفی بات کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو جو اللہ کی مرضی ہوگی، جتنا ہمارے لیے میسر ہوگا تو ہم اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے 3 گفتگویں ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور بس اس میں ایک چیز کا التزام انشاءاللہ ہم کریں گے کہ روز جو گفتگو ہو وہ 1 گھنٹے سے تجاوز نہ کرے۔ تو اب پھر جتنی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کی نشستیں جو ہیں ہم ان کو بڑھا لیں گے۔ اب یہ جو موضوع ہے، اس میں جو کہ موضوع جو عنوان ہے بنیادی طور پر اس میں اشراط الساعہ کا بھی تذکرہ ہے اور جو ہے وہ فتن کا بھی تذکرہ ہے۔ تو احادیث فتن ان کو کہا جاتا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا فتنے اور فتن کا جو موضوع ہے اس کی تھوڑی سی تنقیح کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو فتن، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فتنہ کی جمع ہے، اور فتنہ میں بنیادی جو مفہوم ہے وہ ابتلاء اور اختبار کا ہے، یعنی آزمائش کا ہے، جانچ کا ہے۔ اور ابتلاء اور آپ سمجھ لیں فتنہ، یہ بہت زیادہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں جانچیں گے کبھی شر کے ذریعے کبھی خیر کے ذریعے۔ اور یہاں شر اور خیر زیادہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ تکوینی شر اور خیر ہے، یعنی آپ دیکھیے قرآن مجید میں خیر اور شر اور حسنہ اور سیئہ اور بھی اس طرح کے کچھ پیئرز ہیں، یہ تکوینی معنوں میں بھی آتے ہیں اور تشریعی معنوں میں بھی آتے ہیں۔ یعنی تکوینی شر کا کیا مطلب ہے؟ تکوینی شر کا مطلب ہے برے حالات، مطلب تکلیف، پریشانی، بیماری، فقر و فاقہ، جان، مال، عزت، آبرو کا کوئی نقصان ہونا۔ جو کہا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہ ہے اصل میں مثال کے طور پر یہ تکوینی شر ہے۔ اب اس کے مقابل میں تکوینی خیر کیا ہے؟ جو یہاں کہا ہے نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، وہ شر یہ ہے اس طرح کے ٹربولنٹ حالات، تکلیف دہ پریشانی والے حالات سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور الخیر اور تکوینی خیر کیا ہے؟ تکوینی خیر ہے کہ انسان بھلا چنگا ہو، انسان کے پاس جو ہے وہ کھانے کو روٹی ہو، انسان کے پاس مال ہو، انسان کی عزت آبرو محفوظ ہو، اس کو جو ہے وہ اس کی اولاد ہو اور اولاد صحت مند ہو اور وہ فلرش کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اور عافیت میں وہ رہتا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تکوینی خیر ہے۔ اس کے برعکس اخلاقی یا تشریعی خیر کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تشریعی یا اخلاقی خیر ہے۔ اور اس کے برعکس تشریعی یا اخلاقی شر کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ قتل ہے، وہ بدکاری ہے، وہ سرقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری جانچ کریں گے، تمہیں آزمائیں گے، کبھی برے حالات سے کبھی اچھے حالات سے، فتنتاً، اور پھر وہی بات کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ پھر ایک جانچ ہے، یہ ایک اختبار ہے۔ تو آپ نے نبلوکم فتنتاً، اور ویسے ان دونوں الفاظ کا مفہوم جو ہے وہ قریب قریب، اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو گویا ابتلا جس کو کہتے ہیں، ابتلا تو گویا قانون ہستی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر یہ صورتحال رہے گی کہ وہ آزمائش ہی میں ہے۔ اور اس کو ظاہر بات ہے کہ ہمیں خود سے جو ہے وہ کوئی تھیورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام مجید میں ہم پر یہ بات واضح کر دی. سورہ ملک کی دوسری آیت میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس تعالیٰ نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو عمل کے اعتبار سے زیادہ خوبصورت ہے. تو گویا یہاں قانون بتا دیا. اور یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35، اس میں گویا اس کا میکینزم بتا دیا کہ یہ ابتلا کیسے ہوتی ہے. تو کہا کہ ابتلا کا ایک بڑا موڈس آپرینڈی جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایک بڑا میتھڈ کیا ہے، وہ شر اور خیر ہے. اور یہ دونوں معنوں میں شر اور خیر ہے، کہ چونکہ آزمائش یہی ہے نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اب یہ کون سا ہے؟ شاکرن اور کفورا، یہ تشریعی یا اخلاقی خیر و شر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معاملہ وہی ہے کہ بھائی اس پر ہر طرح کے حالات آئیں گے، خشک و تر حالات آئیں گے، اور پھر وہی بات کہ وہ اس میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے. وہ جو بہت خوبصورت روایت ہے کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے یا بہت پیکیولیر ہے، بہت خوبصورت ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ، یہ خاص مومن کے ساتھ ہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب وہی بات، ایک تشریح ہے، اس میں تو دو رویے ہیں، ایک جو ہے ناشکری کی راہ ہے اور ایک شکر گزاری کی ہے، یعنی ایک کفر کی ہے ایک شکر کی ہے. اور یہاں پر کیا ہے، جو انسان پر تکوین میں حوالے سے جو چیز اس پہ وارد ہوتی ہے، اس میں کیا آزمائش ہے؟ اس میں آزمائش یہی ہے ان اصابتہ سرا شکر، کہ اگر اس کو کوئی خوشگوار چیز پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ، اور اگر اسے کوئی تکلیف یا ضرر پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، فکانا خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر. تو یہ جو صورتحال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو جانچ کر رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں، کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات، کبھی سخت حالات، کبھی خوشگوار حالات. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قول منسوب ہے نا کہ الدہر یومان، یا الدنیا یومان، دو طرح سے آتے ہیں کہ یہ دہر یا زمانہ یا دنیا کیا ہے، یہ دو دن کا مجموعہ ہے. یوم لکا و یوم علیکا، کوئی دن تمہارے حق میں ہے، کوئی دن تمہارے خلاف ہے. تو جو دن تمہارے حق میں ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. اور جو دن تمہارے خلاف تمہیں لگ رہا ہے، تمہیں محسوس ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس میں تمہیں صبر کرنا. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس آزمائش کا موڈ جو ہے وہ فتنہ ہے. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عام طور پر ویسے تو ہمارے ہاں، چونکہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ فتنے کا لفظ ایک نیگیٹو کونوٹیشن رکھتا ہے، ایک نیگیٹو اس کی امپلیکیشن ہے، وہ استعمالات میں ہے بہت سی جگہوں پہ، لیکن اصولی طور پر فتنے کا لفظ جو ہے وہ ایک نیوٹرل لفظ ہے. یعنی جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، مثلا بو کا لفظ ہے، بو کا لفظ نیوٹرل لفظ ہے اوڈر کے معنوں میں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ اضافت لگتی ہے نا، یعنی اس کے ساتھ صفت لگتی ہے، خوشبو یا بدبو. لیکن عموم میں ہمارا استعمال جب ہم خالی بو بولتے ہیں تو اس سے مراد ہماری خوشبو نہیں ہوتی بلکہ بدبو ہوتی ہے، ناگوار ہوتی ہے. تو انہی معنوں میں آپ سمجھ لیں کہ ویسے تو فتنہ، جس طرح یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، وہ آیت پڑھی ہے، فتنہ صرف تکلیف دہ یا ہمارے معنوں میں نیگیٹو نہیں ہوتا، فتنہ پازیٹو بھی ہوتا ہے. یعنی ایک معنوں میں پوری زندگی گویا فتنوں سے مملو ہے، فتنوں سے بھری ہوئی ہے. یعنی پوری زندگی دی گئی ہے آزمائش کے لیے، اور وہ آزمائش بھری ہوئی ہے فتنوں سے. فتنہ چاہے جس کو ہم نیگیٹو سمجھتے ہیں وہ، اور چاہے پازیٹو جو کہ ہے. تو میں نے آیت پڑھی اور میں نے آپ کو حدیث سنائی، اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ فتنہ ہر دو طرح سے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے قرآن مجید نے اسی بات کو موضوع بنایا سورہ فجر میں، کہ انسان کا عجیب تناظر ہو جاتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسان
اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب اس کا رب اس کی جانچ کرتا ہے اور اس کو نوازتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ کون سا فتنہ؟ وہ جو فتنہ سرا ہے، جو فتنہ سرا ہے، یعنی خوشحالی کا، سہولت کا، صحت کا۔ تو کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، یعنی یہ ایک عجیب، آپ دیکھیں نا ڈیویشن کا بیان آگے آئے گا۔ تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے نوازا، میرے رب نے مجھے نوازا، یعنی یہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اچھے حالات اللہ تعالیٰ کی رضا کی لازمی علامت ہیں یا نشانی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو کہا کہ واما اذا مبتلاہ، اور پھر یہی سبب ہے کہ جب وہی اللہ آزمائش کرتا ہے، واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، اور پھر اس پر اس کی روزی یا رزق تنگ کر دیتا ہے، یعنی ابتلا ہو رہی ہے، اور کیسے ہو رہی ہے؟ وہ جو کہا نبلوکم بالشر، یا فتنہ ذرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کو تنگ کر رہے ہیں۔ فیقول ربی اہانن، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں چاہے افراد چاہے قومیں فلرش کر رہی ہیں، بہت آگے جا رہی ہیں، خوب کھل کھیل رہی ہیں، تو شاید یعنی اللہ ان سے راضی ہے، اور جو افراد اور جماعتیں اور گروہ اور قومیں دنیا میں پسی ہوئی ہیں، دبی ہوئی ہیں، مظلوم ہیں، ذلیل و رسوا ہیں، پائمال ہیں، تو ان کے بارے میں یہ تصور قائم کر دینا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، تو یہ ایک الگ غلط فہمی ہے جس کو دور کیا گیا۔ لیکن یہ بات واضح ہو گئی نا کہ یہ بھی ابتلا ہے کہ فاکرمہ ونعمہ، اور یہ بھی ابتلا ہے کہ فقدر علیہ رزقہ، دونوں ابتلا ہیں۔ اور پھر اب فرق واضح ہو جانا چاہیے کہ ایک میں فتنے کی ایک نوعیت ہے، دوسرے میں فتنے کی دوسری نوعیت۔ اسی لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر یہ بات، اپنا ایک تاثر بیان کیا، یعنی تابعین کے سامنے اپنا ایک تاثر بیان کیا۔ اور جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا وہ اس کا سیلف امیج جو ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے بارے میں کوئی بڑا اونچا گمان قائم نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ جو تھے کہ ان کا حال یہ تھا کہ ابر رہا قلوباً، کہ دل انتہائی پاکیزہ، انتہائی ستھرے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم انتہائی عمیق اور گہرا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تکلف ان میں بالکل نہیں تھا، بناوٹ تصنع نہیں تھا، اور اپنے بارے میں کوئی دعوے نہیں تھے، کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں تھیں۔ تو اسی کی ایک مثال ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابتلینا بالضراء مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصبرنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کے ساتھ، آپ کی صحبت میں ہماری جانچ کی گئی ذرہ کے ساتھ، وہی ناگوار، تکلیف دہ، پریشان کن حالات کے ذریعے، لیکن ہم ثابت قدم رہے، ہم جمے رہے۔ ثم، تو کہا اس کے بعد پھر ہمیں ابتلینا بالسراء، تو کہا ثم ابتلینا بعدہ بالسراء، اور اس کے بعد ہمیں خوشحالی کے ساتھ اور کشائش کے ساتھ جو ہے ہمیں آزمایا گیا۔ فلم نصبر، لیکن ہم ثابت قدم نہیں رہ پائے۔ یقیناً سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے، لیکن وہی بات کہ اپنے بارے میں، چونکہ اپنے آپ کو ہمیشہ وہ گویا اتہام کی جگہ پر صحابہ رکھتے تھے، اور جس طرح وہ سیدنا حنظلہ والی روایت ہے نا کہ ان کو بھی شبہ ہو گیا اپنے اوپر نفاق کا، اور ان کو تو خیر جو ہوا سو ہوا، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنے بارے میں یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دوسری طرح کی آزمائش ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، یعنی اور صاف لگتا ہے پتہ کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی کہ آپ نے فرمایا نا کہ مل فقر اخشا علیکم، کہ لوگوں اب مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں، وہ وقت گزر گیا،
وہ مکے کا دور تھا، وہ مدینہ کا ابتدائی دور تھا. اب جو ہے اب تو خوشحالی ہے، اور اب تو جو ہے وہ فتوحات ہیں، اب تو غنائم ہیں، اور اب تو جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ جزیہ آ رہا ہے. تو کہا کہ اب مل فخر اخشا علیکم، تو ولاکنی اخشا ان تبسط الدنیا علیکم، کہا کہ یا تبسط الدنیا علیکم، بلکہ مجھے اب یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی. کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے ان لوگوں پر کشادہ کر دی گئی جو تم سے پہلے تھے. فتنافسوها کما تنافسوها، اور کہا کہ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں تم بھی اسی طریقے سے دنیا کے لیے جو منافست ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، دنیا کے لیے انسان ہلکان ہو جاتا ہے، تم بھی کہیں اسی طرح کے تنافس میں نہ پڑ جاؤ، کمپٹیشن میں نہ پڑ جاؤ. وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ، تو اور یہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اسی طریقے سے یہ جو دنیا کی دوڑ ہے تمہیں بھی اس طرح ہلاک نہ کر دے جس طرح ان لوگوں کو ہلاک کیا. اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ان اقوام کے اندر جب مال آ گیا، پیسہ آ گیا، خوشحالی آ گئی، فتوحات آ گئیں، تو وہ غافل ہو گئے. الہاکم التکاثر، وہ لہو کا شکار ہو گئے، وہ اللہ سے غافل ہو گئے. تو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وہ ان کا جو بعد میں لوگ آتے ہیں ناخلف لوگ، ایک جگہ کہا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے جو ہے وہ نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا. اور ایک اور جگہ کہا کہ یاخذون عرض ھذا الادنی، انہوں نے اس دنیا کی تھوڑی سی پونجی، اور وہ دنیا کی تھوڑی سی پونجی کیا ہے؟ پوری دنیا بھی ہے اصل میں. جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ یہ جو یہود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑے مول کے، ثمناً قلیلا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی وہ 10,000 روپے میں بیچ دیتے ہیں تو 10 ارب لے لیتے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی اس میں مال ہے وہ سب بھی مل جائے تو اللہ کی ایک آیت جو ہے، اللہ کا ایک کلام جو ہے، اللہ کا ایک کلمہ اس سے برتر ہے، اس سے بڑھیا ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی یہی ہے کہ یاخذون عرض ھذا الادنی، کہ انہوں نے پھر اس دنیا کی جو گھٹیا اور ادنا پونجی تھی اس کو اختیار کر لیا. تو یہاں پر بھی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے جو فتنے کی صورت ہے پہلے اور تھی اب اور ہے، لیکن یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے، بلکہ آپ خود دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فتنہ زیادہ بڑا ہے. اب وہ جو آپ کو معلوم ہے ہماری امت کی تاریخ میں ایک واقعہ ہے، ایک لحاظ سے تو بہت ہی وہ افسوسناک واقعہ ہے، بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا ایپیسوڈ ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک داغ ہے، لیکن اسی کے اندر اس امت کی کرامت بھی ہے، اس امت کی عظمت بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جو محنہ ہے، محنہ کہ جو انکوزیشن ہوئی تھی نا، آپ کو پتا ہے کہ انکوزیشن ایک خاص ٹرم ہے جو یورپین ہسٹری میں ہے نا، میڈیول پیریڈ میں، کہ چرچ کے حوالے سے کچھ استبداد بھی پیدا ہو گیا تھا، اور وہاں پر پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر چرچ کا جو بھی آرتھوڈاکسی ہے اس سے تھوڑا سا بھی کوئی ہٹتا تھا تو اس کو تعذیب دی جاتی تھی، اس کو سزائیں دی جاتی تھی. تو اس کو انکوزیشن کہتے ہیں. تو ہماری امت میں جو انکوزیشن ہوئی ہے وہ ایک مرتبہ ہی ہوئی ہے، اس معنوں میں کہ جو ہے مملکت نے کسی چیز کو جبراً ٹھوسنے کی کوشش کی، اور وہ چیز بھی ایسی کہ جو گمراہی کی. تو وہی جو معتزلہ کا معاملہ تھا خلق قرآن کا، اور اس موقع پہ سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ جس طرح کی استقامت انہوں نے دکھائی، اور اسی لیے کئی علماء نے یہ بات کہی نا کہ یہ اس امت کے جیسے بہت بڑے بڑے لینڈ مارکس ہیں، یہ بڑے بڑے دن ہیں، گویا یہ ایام اللہ ہیں اس امت کے. مثلا ابو بکر یوم الردہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو استقامت انہوں نے پہاڑ سے بھی زیادہ استقامت دکھائی، جو ارتداد کا فتنہ ہو گیا تھا، جب سیدنا عمر جیسے لوگوں نے بھی، یا اس طرح مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے تو انہوں نے تھوڑی نرمی کی بات بھی کی، لیکن وہ جبل استقامت جو ہے وہ کھڑے رہے. اور اسی طریقے سے کہ ابو بکر یوم الردہ و احمد بن حنبل یوم المحنہ، کہ وہ جو انکوزیشن ہوئی، وہ جو خلق قرآن کا مسئلہ تھا، تو بہت سے علماء نے ظاہری بات ہے رخصت کی راہ اختیار کر لی، اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن وہ کھڑے رہے. اور ایسی مار جو ہے انہوں نے صحیح ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر
ہاتھی کو بھی وہ مار لگائی جاتی تو وہ بلبلا اٹھتا. تو اس کے بعد پھر جب خلیفہ اگلا آ گیا اور وہ گویا معتقد ہو گیا اور اس نے اس رائے کو چھوڑ دیا، تو پھر تاریخی روایات میں آتا ہے نا کہ پھر ان کو اشرفیوں کا ایک توڑا جو ہے بھجوایا گیا. تو وہ دیکھ کر وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آزمائش ہے نا، یہ والی، یہ آزمائش جو ہے وہ پہلی آزمائش سے زیادہ کڑی ہے. تو آزمائش، وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا، کہ جیسے کچھ لوگ کام کرواتے ہیں، یعنی بائی کیرٹ اور بائی اسٹک اور بائی کیرٹ، ٹھیک ہے. تو وہاں پر پھر یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو کیرٹ یعنی جو اسٹک والی آزمائش ہے نا، سختی والی، اس کو سمجھنا بھی، اس کو جھیلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن یہ جو کیرٹ والی ہے، یہ جو برائب والی ہے، یہ جو آدمی کو اوبلائج کیا جاتا ہے طرح طرح سے، اور اس کے ذریعے اس کے اندر جو ہے وہ کمپرومائزز یا کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ اس سے بڑی آزمائش. تو یہ ساری گفتگو میں کیوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو فتنہ ہے وہ فتنہ صرف غربت کا اور تکلیف کا اور پریشانی کا اور بیماری کا نام نہیں ہے. وہ صحت مندی کا، وہ تمول کا، وہ اقتدار کا، وہ غلبے کا بھی نام ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف دعائیں ہیں ان میں الفاظ آتے ہیں، تو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الغنا واعوذ بک من فتنۃ الفقر، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں تونگری یا مالداری کے فتنے سے، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں فقر کے فتنے سے. اب دیکھیے یہاں بالکل ساتھ ساتھ رکھ کر بتایا کہ اگر فقر ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، تو تونگری بھی ایک آزمائش. اور وہ جو ایک معروف روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے اور کچھ کتابوں میں بھی ہے، کہ جس میں آپ نے فرمایا نا کہ بادروا بالاعمال سبعا، کہ نیک اعمال میں جلدی کرو 7 چیزوں کے حوالے سے. یا اس کو آپ کھولیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ 7 چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو. هل تنتظرون الا غنم مطغیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو مگر ایک ایسی تونگری کا جو تمہیں سرکش بنا دے، او فقرم منسیا، یا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں اللہ ہی کو بھلا دے. اب آپ دیکھیے نا، یہاں دونوں چیزیں آگے ساتھ ساتھ. یہ بھی آزمائش ہے کہ تونگری آئے اور آدمی آپے سے باہر ہو جائے، سرکش ہو جائے، اور یہ اب دوسری آزمائش ہے کہ اتنی تنگدستی ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ پیٹ کے چکر میں اللہ ہی کو بھلا دے. اور پھر فرمایا کہ او مرضن مفسدن، یہ بھی ایک اور فتنے کی شکل کیا ہے کہ کوئی بیماری آ جائے جو جسم کو فاسد کر دے. او حرمن مفندن یا مفندن، یا ایسا بڑھاپا آ جائے کہ جو بالکل انسان کی مت ہی مار دے، انسان سٹیا ہی جائے. او موتن مجہزن، یا موت آ جائے اچانک، بالکل تیار موت. اب دجال، یا دجال آ جائے. ابھی جو ہمارا آگے موضوع چلنا ہے اس سے بھی یہ متعلق بات ہے کہ نیک اعمال. اب دیکھیں نا، دجال کا آنا ایک خاص وقت میں یہ تکوین ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال، یہ تشریح ہے. تو اب دیکھیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ ایک تو بتا رہے ہیں کہ بھئی دجال نے تو آنا ہے، وہ اور روایتوں میں بھی آپ نے بتایا، لیکن اب بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اب دجال جب آ جائے گا پھر تم کیا کر پاؤ گے، کیا نہیں کر پاؤ گے. چلو ابھی وہ شخص دجال ظاہر نہیں ہوا تو اس کو غنیمت جانو اور نیک اعمال میں جلدی کر دو. اسی لیے فرمایا کہ ابھی دجال، کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ فشر غائب ينتظر، تو وہ چیزیں کہ جو غائب ہیں اور جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے بری چیز، سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ وہ دجال ہے. اور یہ پھر آخر میں فرمایا او الساعہ، یا تم الساعہ کا انکار کر رہے ہو، دنیا کے خاتمے کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہو. فالساعۃ ادہا و امر، کہ جو الساعہ ہے وہ تو بہت ہی سخت ہے، عقل کھری ہے، بہت تلخ ترش ہے. تو اب پھر یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ آزمائش ہے. پھر وہی بات کہ یہ آزمائش سب پر آتی ہے، اور ایک ایونٹ ہوتا ہے اس سے، یعنی آپ کہہ لیں اس کے اگر 2 فریق ہیں نا تو دونوں فریقوں کی آزمائش ہو رہی ہے. نہیں، آپ دنیا میں آپ دیکھیں، یعنی جس کو ہمارے ہاں فتنے میں ایک شکل یا ایول کی ایک شکل کیا ہوتی ہے، جس کو ہیومن ایول کہتے ہیں، مورل ایول کہتے ہیں، کہ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ٹھیک ہے، ایک ایگریسر ہے
اور ایک وہ ہے جو ایگریشن کو ریسیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ غاصب ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کا مال غصب کیا جا رہا ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی فتنہ ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کو بہت وضاحت سے کھول کر بیان کر دی. اور جیسے قرآن مجید نے فرمایا نا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ ہم اسی طریقے سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے ہم آزماتے ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ جانچ کرتے ہیں. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ وہ لوگ یہ کہیں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ہم میں منتخب کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو فضیلت دی ہے اور مرتبہ دیا ہے. اب اس میں بھی دیکھیے نا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 53 ہے. اب اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں کیا گفتگو کیا چل رہی ہے. اب دیکھیے یہاں جو گفتگو چل رہی ہے وہ کیا ہے. وہ گفتگو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر توحید کی دعوت دی تو جو چودھری لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کے مفادات پر اس سے زد پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ابو جہل سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ ان صاحب کو کیا جھوٹا سمجھتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، بالکل جھوٹا نہیں سمجھتے. اصل سبب یہ ہے کہ سکایا بھی ان کے پاس تھا اور جناب لوا بھی ان کے پاس اور جناب پانی پلانا بھی اور ندوہ بھی ان کے پاس. تو اب نبوت بھی انہی کو دے دیں. یعنی اب کیا ہے کہ بھئی پہلے بھی جیسے ان کی چودراہٹ تھی، اور اب جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ نبوت ہے، وہ ان کو دے دیں اور ان کے غلام بے دام ہو جائیں. تو مسائل تو پھر جاہ وغیرہ کے تھے نا، مسائل یہ تھوڑی تھے کہ حق واضح نہیں تھا. تو اب زیادہ تر لوگ جو ایمان لا رہے ہیں وہ نوجوان ہیں، وہ غلاموں کے طبقے سے ہیں، اور یہ چودھری ہیں، یہ تکبر میں اکڑے ہوئے کھڑے ہیں. اب ان کی فرمائشیں ہیں، ان کی فرمائشیں یہ ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی کچھ بات سن لیں گے اور ہم جو ہے وہ کچھ آپ کی جو ہے وہ محفل میں بھی آ جائیں گے، لیکن آپ ان لوگوں کو ذرا اپنے سے دور کیجئے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو آپ اپنے سے دور مت کیجیے. تو یہ تو اپنے رب کو جو ہے اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. اسی طرح ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے، تاکہ وہ جو چودھری لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے گویا آپ سمجھ لیں کہ حق کے رستے کی رکاوٹ یہ لوگ بن جاتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہی لوگ تھے کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پر احسان کرنا تھا، برگزیدہ کرنا تھا تو ان کو کیا. یعنی یہ بات کہ یہ جو صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اے چودھریوں، اے سرداروں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کا شکار ہوگے. اور یہ جو میرے پیروکار ہیں، یہ بلال ہیں، یہ خباب ہیں، یہ عمار ہیں، یہ بظاہر بالکل قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، لیکن یہ دنیا میں بھی غالب ہوں گے، سرفراز ہوں گے، اور آخرت میں یہ بادشاہوں کی زندگی بسر کریں گے. یہ بات ان کے لیے ایک فتنہ بن گئی، آزمائش بن گئی. تو اس کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ دو طرفہ ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ جو صحابہ تھے، صحابہ فتنہ بن گئے مشرکین کے چودھریوں کے لیے ایمان لانے کے حوالے سے، اور صحابہ کرام کے لیے فتنہ بن گئے یہ چودھری. جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک. تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں جو ہے وہ یہ جو بڑا اچھا ترجمہ کیا حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے کہ اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا. تو آپ نے غور کیا اس پر کہ ایک ہی ایونٹ ہے اور دو فریق ہیں. تو صحابہ کرام بن گئے فتنہ ملا کے لیے، قریش کے لیڈروں کے لیے، کہ بھائی ان کا ایمان لے آنا اور ان کا اس قسمہ پرسی میں ہونا رکاوٹ بن گیا ان کے ایمان لانے کے لیے.
اور صحابہ کرام کے لیے فتنہ بن گئے، یعنی یہ جو چودھری لوگ تھے اور وہ لوگ تھے، وہ تعذیب دے رہے ہیں، وہ پرسیکیوشن کر رہے ہیں، وہ آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ تو ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، وہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ بیان ہوئی کہ جب وہاں پر جو معاملہ ہوا نا کہ سورہ کون سی سورت ہے، اچھا جی، یہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی تھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ صحابہ کرام کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کے حوالے سے۔ اب وہ جو آیات ہیں، چند آیات ان کو دیکھ لیجئے، یہ سورہ یونس کی آیات ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے کچھ لوگ، کس وجہ سے؟ فرعون اور ان کے جو سردار تھے ان کے خوف سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ یعنی اب کیا ہے کہ وہی پرسیکیوشن، وہی تعذیب کس کی ہوگی؟ یعنی یہ چودھری لوگ ان کی تعذیب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ اب دعا کر رہے ہیں کہ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہوا کہ جو چودھری لوگ تھے وہ گویا فتنہ بن گئے اہل ایمان کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چودھری لوگ تھے ان کے لیے کیا چیز فتنہ بنی؟ ان کا مالدار ہونا، ان کا سربر آگردہ ہونا، اس کا آگے تذکرہ ہے کہ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ اے رب تو نے جو ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور دنیا کی زندگی کا مال دیا ہے اے رب، تاکہ وہ تیری راہ سے خود بھی گمراہ ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے۔ اور قرآن مجید یہ بات بھی واضح کر دیتا ہے کہ آزمائش اسی طرح ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرُ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور کہا کہ ہم جو ہے وہ ہر بستی میں چند بڑے مجرم جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں چالیں چلیں، مکر کا جال پھیلائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کچھ دشمن جو ہے وہ مقرر کر رکھے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوین ہے جو چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ جن کے ذریعے تعذیب دی جا رہی ہے وہ کوئی اللہ کے چہیتے یا اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ تاتاری آ گئے، اور تاتاریوں کے ذریعے مسلمانوں پر بہت ظلم جو ہے وہ ہوا اور بہت سے معاملات ہوئے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی جو تاریخ میں واقعات ہوتے رہے، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے کہ انہوں نے سرکشی کی، ہم نے ان کو سزا دی، تو کہا کہ باسنا علیہم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو جب ہم نے ان کو مزہ چکھانے کے عذاب چکھانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے ان میں مبعوث کر دیے ہمارے کچھ بندے، عباد لنا، وہ بھی ہمارے بندے۔ تو یہ جو تکوینی معاملات ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس لحاظ سے یہ بات کہ کوئی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے بس سے باہر نہیں ہے۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے نا، اس میں الفاظ آتے ہیں نا کہ ناصیتی بیدک، کہ اللہ میری جو پیشانی کے بال ہیں وہ تیری ہاتھ میں ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور ابلیسی قوتوں کے سپرد اس کائنات کو کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ابلیس ہے نا سب سے بڑا ایجنٹ شر کا، ٹھیک ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے جو سرکش لوگ ہیں وہ فرعون ہیں، اور ایک جو بہت بڑا فتنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ آدم کی تخلیق سے لے کے دنیا کے خاتمے تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے، وہ دجال ہے۔ تو چاہے ابلیس ہو، چاہے فرعون ہو، چاہے دجال ہو، اس سب کی پیشانی کے بال اللہ کی گرفت میں ہے، اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں، بندے تکوینی معنوں میں۔ یعنی وہ آپ کو بات معلوم ہوگی نا کہ عبادت ایک ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے عبادت بالاجبار یا عبادت بالتسخیر، وہ جو بھی ما سوی اللہ ہے
وہ سب بندہ ہے. ٹھیک ہے، فرشتے ہیں تو عباد المکرمون. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آسمان، زمین، چاند، ستارے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. تو ابلیس بھی عبداللہ ہے، فرعون بھی عبداللہ تھا، دجال بھی عبداللہ ہی ہوگا. کن معنوں میں؟ تکوینی معنوں میں. وہ جو عبادت بالاجبار یا عبادت بالتسخیر جس کو کہتے ہیں، ہاں وہ جو عبادت بالخیار یا عبادت بالاختیار جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس سے محروم ہے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ شر کے ایجنٹ بہت بڑے بن گئے ہیں. اس وجہ سے ہمارے ہاں یعنی بعض اوقات لوگ ناسمجھی میں اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. اور ایک آتھر کا ہم ذکر بھی کریں گے نا، جیسے ایک مارکا ہے اللہ اور ابلیس میں، معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی ہم کوئی زرتشتی نہیں ہیں کہ جن کے ہاں دو خدا ہیں، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا. تو ہمارے ہاں اگر جو ڈائلیکٹکس کوئی ہے، جدل کوئی ہے نا، تو وہ آدم اور ابلیس ہے. وہ معاذ اللہ اللہ اور ابلیس نہیں ہے. ابلیس تو اللہ کے یعنی ایک حقیر ترین بندوں میں سے ایک بندہ ہے. تو آدم اور ابلیس ہے. مارکا اگر کوئی برپا ہے نا تو وہ یہ ہے، وہ آدمیت اور ابلیسیت میں برپا ہے. وہ خدا نہ خواستہ ہے خدا میں اور ابلیس میں برپا نہیں. تو بہرحال یہ بھی میں نے عرض کرنے کی کوشش کی آپ سے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور آزمائش ہی کی صورتیں ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے بس سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں. پھر دوبارہ میں اس بات کو دہرا دوں، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ جیسے زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ جو غالب نے کہا تھا نا، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو غم ایک خاص طرح کا فتنہ ہے. تو چاہے غم ہو، چاہے راحت ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے پریشانی ہو، یہ ہے اصل میں. یعنی آپ کہہ لیں کہ قید حیات اور بند، جو غم کا کہہ لیں یا فتنوں کا کہہ لیں، تو وہ جو بند ہے وہ پڑا ہوا ہے. وہ کسی سے بھی کوئی بھی اس سے ماورا نہیں ہے، کوئی بھی اس سے فارغ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنۃ. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں بچا مگر ابتلا کے اور آزمائش کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو لا محالہ ہے، اور یہ تو جو ہے وہ آ کر رہیں گی. اور اسی وجہ سے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر چیز فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں وہ فتنہ ہیں، لیکن واللہ عندہ اجر عظیم. پھر وہی بات، فتنے کے دونوں پہلو، کہ یہی اولاد ہے، اس کے کیریئر کے لیے، اس کے لاڈ پیار میں جو ہے اللہ کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ، جو ہے وہ حرام کو حلال کر لو، ہر طرح کی جو ہے وہ کوتاہی کرو، اور مال میں ایسے غرق ہو کہ مال کے بندے بن جاؤ، تعیس عبد الدرہم و عبد الدینار. لیکن یہی مال ہے اور یہی اولاد ہے جو انسان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اور وہ کیسے؟ قرآن مجید نے بھی واضح کیا، اللہ کے نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ آپ نے فرمایا نا کہ جب انسان مر جاتا ہے کہ اذا مات انسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. یعنی اس کے ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے تو عمل کا اجر بھی منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا اجر منقطع نہیں ہوتا. اس میں کیا ہے کہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تو وہ جو جس اولاد کو فتنہ کہا ہے نا، وہ اولاد سب سے بڑا ایسٹ بھی ہے نا، کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کی دعائیں جو ہیں وہ فائدہ پہنچا رہی. اسی طریقے سے مال ہے، وہ مال ایسا ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد یا رشک جو ہے وہ روا نہیں ہے مگر 2 طرح کے لوگوں سے. ان میں سے بھی ایک کون ہے؟ کہ ایک وہ شخص ہے آتاہ اللہ مالا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مسلط کر دیا اس مال پر، اور وہ اس کو حق کی راہ میں جو ہے وہ لٹا رہا ہے. تو پھر وہی بات کہ ہر چیز من وجہ خیر ہے اور من وجہ شر ہے، یعنی وہ فتنہ ہے اصل میں. اچھا اب علم کو ہی لے لیجیے، علم، دینی علم، اور دینی علم کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے. یہ روایتیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں. من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ اب یہ کس قدر واضح روایت ہے، کیا کیا فضائل بیان نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کی راہ پہ چلا دیتے ہیں طالب علم کو، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، عالم کے لیے آسمان زمین کی ہر چیز، ہر مخلوق استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، اور عالم کو، عابد پر ایک ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت 14ویں کے چاند کو باقی ستاروں سیاروں پر ہوتی ہے، اور دوسری روایت ہے کہ کفضلی اعلیٰ ادناکم، جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، اور انبیاء درہم و دینار ترکے میں نہیں چھوڑتے، ان کا ترکہ علم ہوتا ہے، العلم، وہی بات، وہی کا علم۔ فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر، اور جو اس العلم کو حاصل کر لے تو گویا اس نے پیغمبروں کے ترکے میں سے وافر حصہ پا لیا۔ اب یہ ایک روایت ہے جس سے پتہ لگا کہ جیسے لگتا ہے کہ دنیا آخرت کی ساری فضیلتیں اللہ نے علم سے اور خاص طور پہ علم دین سے متعلق کر دی، لیکن پھر ہم وہیں پر مشکات اگر ہم پڑھیں تو کتاب العلم میں جہاں یہ روایت آئے گی وہاں کچھ آگے جا کر ایک اور روایت بھی آ جائے گی، جس سے وہی اس کا فتنہ ہونا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جو آدمی اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ علماء کے ساتھ چل سکے، یا ان کے پہلو میں بیٹھ سکے، یا ان سے گفتگویں کر سکے، یا جو بیوقوف لوگ ہیں ان سے جھگڑا کر سکے، الجھ سکے، یا اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگوں کے چہرے اس کی طرف پھر جائیں، یعنی وہ مرجع خلائق بن جائے، ادخلہ اللہ النار، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بار بار دہرا کر میں ایک بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو فتنہ ہے، یہ فتنہ وہی بات ہے، یہ ذو وجہین ہے، ایک پہلو سے بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور ایک پہلو سے بہت بڑا تھریٹ اور رسک ہے۔ تو جتنی، اور جسے آپ کو پتہ نا ہمارے ہاں جو بزنس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ بھائی جتنا رسک ہے اتنی پروفیٹیبلٹی ہے، یعنی ہائی رسک ہائی پروفٹ، لو رسک لو پروفٹ۔ تو ایسا ہی ہے کہ جن جن چیزوں میں مال ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، علم ہے، یہ سارے فضائل ہیں نا، تو لیکن اگر صحیح طرح سے ہوں، صحیح نیت کے ساتھ ہوں، صحیح آداب کے ساتھ ہوں تو ان سے اونچی چیزیں کوئی نہیں ہیں، اور اگر نیت میں کھوٹ آ جائے اور بدعت کی راہ سے یہ سب ہونے لگے تو یہ کوئی لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے۔ تو آج ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے، ایک تو عمومی طور پہ عرض کی گئی بات کہ فتنے سے کیا مراد ہے، اور فتنے کے یہ دو پہلو جو ہیں وہ کئی طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں اب آج آخر گفتگو کو سمیٹتے وقت ہوئے کہ بھئی فتنے کی کئی شکلیں ہیں اور کئی فارمز ہیں۔ تو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ، ان کی جو معرکۃ الآراء کتاب ہے، حجت اللہ البالغہ، تو اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے نا، بالکل جو آخری ہے وہ تو ہے مناقب پر، تو لیکن اس سے جسٹ پہلے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ سیکنڈ لاسٹ جو بحث ہے ان کی اس کتاب میں، وہ فتن پر ہے۔ وہ میں چاہتا ہوں اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ حضرت شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ فتنے کتنی قسموں کے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اعلم ان الفتن علی اقسام، جان لو کہ فتن کئی قسموں کے ہیں۔ پہلی قسم گویا کیا ہے، فتنۃ الرجل فی نفسہ، کہ آدمی کا اس کے نفس میں فتنے میں پڑ جانا۔ کیسے؟ بِأَن یقسو قلبہ، کہ اس کا دل سخت ہو جائے، فلا یجد حلاوۃ الطاعۃ ولا لذۃ المناجات، اور اس کی وجہ سے دل سخت ہو جائے اور پھر وہ نہ تو اطاعت کی حلاوت پا سکے اور نہ ہی اللہ سے مناجات، اللہ سے جو ہے گفت و شنید، اس کی لذت پا سکے۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ آپ کہاں سے امام صاحب اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ فتنہ ہے۔ فتنہ یہ ہو گیا کہ جناب جنگ لگ گئی، فتنہ یہ ہو گیا کہ جناب
فلانا وائرس آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے وہ بھی آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، لیکن سب ٹھیک چل رہا ہے، مزے لگے ہوئے ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، امن ہی امن، سکون ہی سکون. لیکن کیا ہوا ہے کہ دل سخت ہو گیا ہے، دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے. تو کہا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدمی کا جو نفس ہے وہ فتنے میں پڑ جائے اور دل سخت ہو جائے. اس کے بعد اس کی پھر آگے تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 طرح کی چیزیں ہیں، قلب ہے اور اس کے بعد روح ہے اور اس کے بعد پھر نفس ہے، وہ آگے تفصیلات ہیں. آگے کہتے ہیں کہ وَفِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، اور آدمی کا اپنے گھر والوں کے معاملے میں فتنے میں یا آزمائش میں پڑ جانا. اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ وہی فساد تدبیر المنزل، کہ انسان کے جو گھر در کے معاملات ہیں نا، منزل جو تدبیر منزل، یہ پرانی اصطلاح ہے، حضرت شاہ صاحب کے یہاں بہت استعمال ہوتی ہے، ابن خلدون کے یہاں بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے یہاں بھی ہوتی ہے، کہ آج تو یہ روزمرہ ہے نا لوگوں کا کہ بھئی سوسائٹی کا جو بیسک یونٹ ہے، جو بنیادی اینٹ ہے وہ گھر ہے، اور گھر اگر بگڑ گیا تو پھر پورا سماج بگڑ جائے گا. تو تدبیر المنزل اس کا اہتمام کرنا. پھر آگے امام صاحب کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے وہ اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان ابلیس یضع عرشہ الی الماء، یضع عرشہ آگے اختصار کے ساتھ کہتے ہیں الی ان قال، کہ اپنا جو ہے پانی پہ اپنا عرش جو ہے وہ لگاتا ہے، دربار لگاتا ہے، لوگ آتے ہیں آ کے رپورٹ دیتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں ثم یجیء احدهم فیقول، تو پھر ایک شخص آتا ہے اور آ کر رپورٹ دیتا ہے، اپنی کارروائی بیان کرتا ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑا نہیں ان کی جان کو یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی. فیدنیہ منہ، تو ابلیس اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، یا ایک روایت پڑھی تھی اس میں انت انت، تم ہو اصل میں، تم ہو اصل میں. باقیوں نے جو کارگزاریاں سنائی ہیں، کارنامے بیان کیے ہیں، وہ بہت چھوٹے ہیں اس کی نسبت کہ تم نے گھر کے معاملے کو برباد کر دی. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں دوسری طرح کے فتنے وہ ہوتے ہیں جو گھر در میں پیدا ہوتے ہیں، وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ. تو کہتے ہیں تیسرا کیا ہے؟ وہ فتنۃ تموج کموج البحر، اور ایک فتنہ جو ایسے آتا ہے کہ جیسے لہریں آتی ہیں، سمندر کی لہریں. اور کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہی فساد تدبیر المدینہ، اور وہ کیا ہے کہ پھر وہاں جو مدینہ ہے، جو شہر ہے، جو بلد ہے، اس میں فساد آ جائے. یعنی پہلے ایک فساد لوکل تھا، بالکل پرسنل، آدمی کے اندر، پھر اگلے مرحلے میں بتایا کہ پھر وہ آدمی سے نکل کے اس کے گھر میں آ گیا. اب اگلا کیا ہے؟ اگلا ہے مرحلہ یہ کہ ایک بلد میں، ایک شہر میں آ گیا. اور پھر اس میں کہتے ہیں خاص طور پر اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ وَطَمْعُ النَّاسِ فِي الْخِلَافَةِ مِنْ غَيْرِ حق، کہ لوگوں کا خلافت کی طمع کرنا ناحق. اور پھر کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں پھر یہ جو اقتدار اور جو ہے وہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ تخت کی لڑائی یا کرسی کی لڑائی، تو اس سے پھر بلوا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے. آگے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، کہ شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ جو ہیں جزیرۃ العرب میں اب اس کی بندگی کریں گے، یعنی اس کا تو اب امکان کوئی نہیں رہا. لیکن وہ اس سے مایوس نہیں ہوا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈال دے، ان کے درمیان فساد و دنگا جو ہے وہ کروا دے. تو کہتے ہیں یہ تیسری قسم کا فتنہ یہ ہے. پھر کہتے ہیں وہ فتنۃ ملیہ، اور کہتے ہیں ملت کی سطح پہ، امت کی سطح پر ایک فتنہ. اب دیکھیں نا، اب اس کا اور دائرہ حضرت نے بڑھا دیا. اور وہ کیا ہے؟ ان یموت الحواریون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حواری وہ دنیا سے چلے گئے. وَيَسْتَنِدُ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، اور نااہل لوگوں کے معاملات سپرد ہو گئے. پھر ظاہر بات ہے وہ جو ملکن عاظن جس کو کہا گیا ہے نا حدیث میں، کہ پھر وہ ایک ملوکیت کی شکل پیدا ہو گئی. اور کہتے ہیں فَيَتَعَمَّقْ رُهْبَانُهُمْ وَأَحْبَارُهُمْ، تو کیا ہوا کہ جو راہب اور احبار ہیں یعنی علماء اور صوفیاء، وہ تعمق میں پڑ گئے. یعنی بعض اوقات فقہ کی بہت باریکیوں میں علماء چلے گئے، اور تکشف اور زہد اور تزکیے کے نام پر بہت عجیب عجیب پریکٹسز انہوں نے اختیار کر لی. تو یہ بھی بڑی گہری بات ہے، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو کہتے ہیں وَيَتَحَاوَنُ مُلُوكُهُمْ وَجُهَّالُهُمْ
اور کہتے ہیں بادشاہوں نے بھی تعاون دین کے معاملے میں جو ہے ہلکے پن کا اور جو ہے لاپرواہی کا رویہ اختیار کیا، اور اس طرح جاہلوں نے بھی دین کو ہلکا لیا۔ وَلَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر وہی احبار و رہبان بھی، بادشاہ بھی اور عوام بھی، ان سب نے کیا چیز چھوڑ دی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا۔ تو کیا ہوا؟ فَيَسِيرُ الزَّمَانُ زمان الجاہلیہ، تو کہتے ہیں پھر زمان جاہلیت کے سے حالات پیدا ہو گئے۔ اور کہتے ہیں یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا، آگے وہ حدیث کی ایک طرف بیان کی ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی بھیجے ان کی امت میں کچھ حواری ہوتے ہیں، کچھ اصحاب ہوتے ہیں، وہ ان کی امت اس کی سنت کو پکڑتے ہیں، اس کی معاملے کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بعد ناخلف لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں ان پر اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ طویل روایت۔ پھر اس کے بعد اگلا فتنہ وہ بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ فتنۃ مستطیرہ، کہتے ہیں ایک بالکل پھیلا ہوا فتنہ، بالکل عام، جس کو ہم کہتے ہیں نا فتنۃ مستطیرہ، کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آل انکمپاسنگ فتنہ۔ وہی تغیر الناس من الانسانیہ، اور وہ ہے کہ لوگوں کا انسانیت سے نکل جانا۔ مطلب اتنی گہری بات ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ آج اگر 2020 میں کھڑے ہو کے آپ دیکھیں تو اب وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کو آج کل ہمارے ہاں ایک اصطلاح بڑی استعمال ہوتی ہے، ڈی ہیومنائزیشن۔ تو وہ ڈی ہیومنائزیشن کا عمل ہے جو ہو رہا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ آف گاڈ کا نتیجہ کیا نکلا، معاذ اللہ، وہ تو ان کی ایک بات تھی، اصل میں وہ ڈیتھ آف مین ہے جو ہوا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ اس میں پھر اس کی اور پھر خرابیاں جو ہیں وجود میں آ گئیں، اور پھر یہ ہوا ہے کہ جو بہت سب سے پاکیزہ، سب سے زاہد لوگ تھے، وہ انہوں نے جو انسانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، جو نفس کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے پیچھے چلے گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اصلاح کی راہ چھوڑ دی، اور پھر جو ہے وہ ایبسٹریکشنز میں چلے گئے، بڑے بڑے فلسفے بنائے، بڑی بڑی معرفت کی باتیں کی، اور پھر جو ہے اسی طریقے سے رونا دھونا اللہ کے لیے اس کو اختیار کر لیا، اور خارج میں جو چیزیں ہو رہی تھیں اس سے غیر متعلق ہو گئے۔ اور اس کے بعد اور کہا کہ اس کے نتیجے کیا نکلا کہ علماء نے یا صوفیاء نے تو یہ کر دیا، عوام جو ہے وہ بالکل حیوانوں کی سطح پر اتر گئے، اور پھر کچھ درمیان میں رہے جو نہ یہاں تھے نہ وہاں تھے۔ اور چھٹا اور آخری فتنہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ فتنۃ الواقع الجویہ المنذرہ بالاہلاک العام کالطوفانات العظیمہ من الوباء والخسف والنار المنتشرہ فی الاقطار۔ اور کہتے ہیں کہ پھر ایک ایسا جو فتنہ ہے کہ جو فضاؤں میں ہو، اور جو ہے برباد کرنے والا ہو اور ہلاک کرنے والا ہو اور عمومی ہو، جیسے طوفان ہیں بڑی بڑے، اور وبائیں ہیں، اور جو ہے خسف ہے، اور جو ہے وہ پھیلی ہوئی آگ ہے تمام زمینوں پر۔ یہ ایک اور فتنہ ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اور پھر خاص طور پہ انہوں نے جو ہے الوقائع الجویہ، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے کاسمک لیول پر یا گلوبل لیول پر جو ہے کچھ فتنے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ گویا اس سطح کا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، تو ہم تو چونکہ فوری طور پر ایک دم ججمنٹ دے دیتے ہیں، تو ہمیں جیسے بہت خوشی ہونی چاہیے کہ حضرت شاہ صاحب نے آج سے 400 سال پہلے جو ہے وہ کورونا وائرس کی بھی پیش گوئی جو ہے وہ کر دی تھی۔ تو بہرحال یہ تو مذاق کی بات ہے، لیکن جہاں وہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ بڑا بامانی ہے کہ وہ فتنۃ الوقائع الجویہ، اور پھر اس کے بعد آگے جو انہوں نے وبا کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ فتنے ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے آخر میں تذکرہ کیے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلے گا، اس پر جو ہے وہ گفتگو کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔